شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 14 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، آسمان سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ محترم ناظرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 14 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، ایک دن میں جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، آسمانوں سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ جلدی سے یہ عمل کر لو کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اوپر برستی ہیں، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دولت کی تو بات ہی نہ کریں کہ اتنی دولت آئے گی کہ 7ویں آسمان سے دولت برسے گی۔ ناظرین، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر رہے، لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے سب کام ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ناظرین پھر آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا۔ بس بہت ہوا، اور کتنے دن غریبی میں گزارو گے۔ بس آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لو، آپ کے پاس دولت نہ آئے تو پھر کہنا آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ 100 سال پرانی کتاب سے ملا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو نظر لگی ہو، آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، اس وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو کام بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی پر ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے فضائل اسی صورت کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 احادیث ملاحظہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔ پہلی یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔
لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ پڑے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے ہیں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہیں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہیں کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ناظرین، تیسری روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ بھلائی لے گئے۔ لہٰذا ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ یاد فرماتا ہے، یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت مندی سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ذکر الہی کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے ہیں۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد میں ہی گزارنی ہے۔ خادم نے کہا کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ مسافر نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا اس شہر میں کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، تم رات کہاں بسر کرو گے؟ فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہی ہوگا کیونکہ مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بتیرا سمجھانے کی کوشش کی مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی کے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔
قارئین کرام، یہ وہ دور تھا کہ جب مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد میں ہی قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے۔ بعض مسافر کئی دن مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام و طعام اور جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ عام مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا، بلکہ بہت ہی معزز اور محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے، اس لیے خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اس سے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر بھی سونے نہ دیا۔ مسجد کے سامنے ہی ایک تنور تھا۔ تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا کہ جناب، چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے تھے یا نہیں، یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روز مرہ کے کام شروع کیے۔ آٹا گوندنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرتا رہا۔ مسافر بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کر رہا تھا۔ بظاہر یہ ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور پر روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ سے اس قدر گہرا ہے کہ وہ مسلسل اللہ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں، پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ناظرین کرام، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی نان بھائی تھا، مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو بھائی، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالی سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب قبول ہوئیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی۔ غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکی۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا کہ نوجوان، مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے۔ ناظرین، اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، لو میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، اوپر جس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو احمد بن حنبل تھے، اور یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ میں کئی مرتبہ اس واقعے پر غور کرتا ہوں اور اپنے سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر حیران رہ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ابو عبداللہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب خلیفہ واسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنا اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقوی اور تواضع اس اعلیٰ مقام پر تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہ کروایا۔ تو ناظرین، بات ذکر و اذکار اور اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول فرما لیتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے۔ وہ اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں؟ کون سے کلمات کتنی بار پڑھنے ہیں؟ تو سب سے پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں رکھنا۔ ناظرین، آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور مکمل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عربی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ یقین، توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس کو کوئی عام وظیفہ مت سمجھیے گا۔ یہ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک اور وہم نہیں رکھنا۔ جب آپ کے ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس پر یقین بھی رکھا کریں۔ جب یقین نہ ہو یا کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ناظرین یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک ناظرین آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں بھی آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں ناظرین وہ ہیں لا الہ الا اللہ، یا ولی، یا وہاب۔ یہ آپ مکمل پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے لا الہ الا اللہ، یا ولی، یا وہاب، یہ کلمات آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ انسان کی نیت دیکھتا ہے۔
ناظرین، یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، تمام کام سنور جائیں گے۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 21 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت کا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے خلوص اور دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ پس وہ جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا کہ میں اب بھی اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن برابر بھی بھلائی ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو، اسے بھی جہنم سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو، اسے بھی دوزخ سے نکالو۔ اور جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھی بھلائی ہو، اسے بھی دوزخ سے نکالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس اللہ ان پر غضب فرمائے گا اور داروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگو نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو بھی ختم فرما دے گا، سوا نہیں انہیں اس نام سے کبھی نہیں پکارا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ناظرین، وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔